الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه من غير أنه لا يوحى إليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم على 3 خصال حب نبيكم وحب أهل بيته وحب تلاوة القرآن أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام علماء کرام قرۂ اعظام ثناخواں حضرات میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں بہنوں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تکمیل قرآن کے موقع پہ اللہ نے آپ سب کو یہاں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے اور میرے نبی علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ 60,000 فرشتے اللہ کے اس تکمیل کے موقع پہ آتے ہیں اور دعا پہ آمین کہتے ہیں اس لیے میں اپنی تمام اول سے آخر بہنوں سے گزارش کرتا ہوں نہ صرف آج اپنے سر کو ڈھانپیں بلکہ تا قبر تا حیات اپنی زندگی میں اپنے سر کو ڈھانپ کے رکھیے گا حافظ محمد طیب امانت کے طور پر جو ایک ادارے کے حوالے ہوا آج اللہ نے اس کے سینے کے اندر 6,666 آیات کو منتقل کیا اور یہ بچہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے آپ اس کی زیارت کریں میرے نبی نے فرمایا القرآن نور و نور اللہ لا یعطی لعاصی قرآن ایک نور ہے اور یہ نور اللہ کسی نافرمان کو نصیب نہیں کرتے میرے نبی علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ جب تمہارا بیٹا یا بیٹی قرآن کا حافظ بن جائے اللہ اس کے خاندان کی 7 نسلیں جو گزر کر اپنی قبروں میں جا کے سو رہی ہیں اللہ اس کے قرآن کے صدقے ان تمام کی قبروں کو جنت کے باغ بنانے کا فیصلہ فرماتے ہیں میرے نبی کا فرمان ہے من کان فی طلب العلم کانت الجنت فی طلبہ جو بندہ علم کی تلاش میں آگے بڑھتا ہے جنت اس کی تلاش میں ہوتی ہے میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے 4 من سعادت المسلمین 4 چیزیں تمہاری خوشبختیاں ہیں ان یکون اولادہ صالح تمہارا بچہ نیک ہو جائے جلیسہ صالح تمہارے دوست اچھے ہو جائیں عملہ صالح تمہارے عمل نیک ہو جائیں زوجۃ معینۃ علی دینہا اور تمہاری بیوی تمہارے دین پر تمہاری مددگار ہو جائے میرے نبی کا فرمان ہے کہ جب میاں اور بیوی کو اللہ اولاد عطا کرتے ہیں اس سے پہلے یہ دعا کر دی جائے ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین اللہ مجھے وہ بچے عطا فرما وہ بیویاں عطا فرما جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اللہ کی قسم ایک بچہ اگر تمہارا حافظ قرآن بن جائے 180 گھروں پر اللہ کا عذاب اس کے صدقے سے نہیں آتا میرے نبی کا فرمان ہے کہ یہ بچہ پہلا قدم اٹھا کے جب جاتا ہے اللہ اس کی مغفرت کرتے ہیں جب دوسرا قدم اٹھاتا ہے اللہ ماں باپ کی مغفرت کرتے ہیں جب تیسرا قدم اٹھاتا ہے اللہ اس کے خاندان کی مدد کرتے ہیں میرے نبی کا فرمان ہے کہ جس گھر میں قرآن کا حافظ سوتا ہے اللہ کے فرشتے اترتے ہیں اور اس کے ہونٹوں کا بوسہ لیتے ہیں میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اے انسانوں تم حافظ کی قدر کرو یہ ایسا ثواب ہے جیسے تم نے اللہ کی قدر کی میرے نبی علیہ السلام چونکہ معراج کا موقع ہے آپ جب اوپر آئے ہیں تمام کائنات نیچے رکھی گئی ہے اور آپ کو جب اوپر بلند کیا گیا ہے میرے نبی علیہ السلام کی روایت ہے کہ اللہ نے جبرائیل سے فرمایا آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جنت کے مکمل طور پر چیزوں کے وزٹ کروائیں گے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا کہ جنت کے دروازے ہیں سونے سے بنے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں جب اور آگے بڑھا میں نے دیکھا کہ جنت کے درخت ہے اور ان کے پتوں پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں اور آگے بڑھتا گیا میں نے جنت کے پہاڑوں پہ یہ کلمہ دیکھا میں اور آگے بڑھا میں نے دیکھا کہ جنت کی حوریں ہیں اور جنت میں دوپٹہ اوڑھ کے بیٹھی ہوئی ہیں اور وہاں پر ایک صحابی قرآن پڑھتا جا رہا ہے اور میں اس کی آواز سنتا
سنتا جا رہا ہوں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ میں نے کہا وہ تو مدینہ کی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، آوازیں جنت میں کہاں سے آ گئی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کی والدہ نبینہ ہے، وہ اپنی ماں کو کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، سلاتا بھی ہے، جگاتا بھی ہے، اٹھاتا بھی ہے، اپنے کندھوں پہ بٹھا کر طواف بھی کرواتا ہے۔ اور ماں یہ دعا کرتی ہے اللہ میں اور کچھ نہیں کر سکتی، میں یہ دعا کرتی ہوں کہ میرا بچہ زمین پہ قرآن پڑھے اور آوازیں عرشوں پہ جائیں، فرشوں پہ جائیں، جنت میں جائیں، حوریں سنیں۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے گا، تمام نبی آئے ہیں مگر قرآن ان کی امت میں نہیں اترا، اور ان کی نبوت میں نہیں اترا، اور ان کی رسالت میں نہیں اترا۔ حسن یوسف گزرا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی بزرگی گزری ہے، حضرت نوح کی لمبی زندگی گزری ہے، حضرت آدم کی تمام کائنات گزری ہے، مکمل کے مکمل نبی گزرے ہیں، رسول گزرے ہیں، ان کی بیویاں گزری ہیں، ان کی بیٹیاں گزری ہیں، ان کی بہو گزری ہیں، ان کی نسلیں گزری ہیں۔ مگر میری بہنوں شکر ادا کرو، میرے بھائیو شکر ادا کرو، اللہ نے تمہیں آخری امت بنایا، میرے نبی کی امت بنایا، پھر تمہیں صاحب قرآن کی امت میں قرآن تمہارے گھروں تک، تمہاری گلیوں تک، تمہاری نسلوں تک، تمہارے عالم تک اللہ نے پھیلایا ہے۔ اور مشرق مغرب جنوب شمال ہر طرف قرآن اور قرآن اور قرآن اور قرآن فرمایا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام اور تمام نبیوں کو ایک اور اعزاز یہ دیا گیا کہ جب آپ معراج کی رات میں گئے ہیں، واپسی پر آپ پر نمازیں اتری ہیں، میرے نبی نے سب سے پہلی نماز بیت المقدس کے اندر پڑھائی ہے، جبرائیل نے اذان دی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ آج سے پہلے کوئی نبی قرآن سے متعارف نہیں تھا، آج سے پہلے کوئی نبی سورۃ الفاتحہ سے متعارف نہیں تھا، آج سے پہلے کوئی نبی التحیات سے متعارف نہیں تھا، آج سے پہلے کوئی نبی اس درود سے متعارف نہیں تھا، آج سے پہلے کوئی نبی سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم سے متعارف نہیں تھا، آج سے پہلے کسی نبی کو اس تکبیر تحریمہ کا اندازہ نہیں تھا جو میرے نبی علیہ السلام کی ترتیب میں آئی۔ آپ نے وہ پہلی جب نماز پڑھائی، آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھی اور دیگر قرآن پڑھا اور التحیات پڑھی اور آپ نے درود پڑھا اور ساری دنیا کو بتایا کہ اس قرآن سے تمہیں بھی اللہ نے منور کر دیا ہے، اور تم سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں آج میرے نبی کے پیچھے جو نماز پڑھ کر گئے ہیں اللہ نے آج ان کو بھی قرآن کے نور سے منور کر دیا ہے۔ اور قرآن کی چمک سب نبیوں کے ساتھ خاص ہے، سب رسولوں کے ساتھ خاص ہے، معراج کے ساتھ خاص ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے 5 چیزیں وہ ہیں جن کو دیکھو تب بھی عبادت ہے۔ النظر الی المصحف، قرآن کے صحیفے کو دیکھو، والنظر الی وجہ العالم، اپنے ابا اور اماں کے چہرے کو دیکھو، والنظر الی وجہ العالم، اور ایک عالم کا چہرہ دیکھو، والنظر الی بیت اللہ، اور بیت اللہ کو دیکھو تو بھی ثواب ہے، والنظر الی زمزم، اور زمزم کے پانی کو دیکھنا یہ بھی ثواب ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ، حب نبیکم، نبی کی محبت۔ دیکھیں میرے نبی نے اپنی اولادیں کیسے رکھی، دیکھیں حسن ہیں، حسین ہیں، شہزادے ہیں، روتے ہیں، ان کی اماں ہے سیدہ فاطمہ ہے، پاک دامن ہے، ایمان والی ہے، حلال والی ہے، رزق حلال طیب کھانے والی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کے لیے جب ان کا انتخاب کیا گیا تو حضرت علی کے قرآن کی بنیاد پر، حضرت علی کے ایمان کی بنیاد پر، حضرت علی کے دین کی بنیاد پر، باقی ہر طرف سے غربت ہی غربت ہے۔ اللہ نے اس نیک ماں کو جو بچے عطا کیے، حسن کی صورت میں، حسین کی صورت میں، حضرت حسن نے 11 حدیثیں میرے نبی سے پڑھی، قرآن کے کئی سپارے میرے نبی سے پڑھے۔ حضرت حسن حسین دونوں شہزادے اپنے نبی سے سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ جب روتے ہیں میرے نبی آگے تشریف لاتے ہیں، ان بچوں کو لیتے ہیں، اپنی زبان مبارک ان کو دیتے ہیں اور یہ نبی کی زبان چوستے ہیں۔ اللہ کے نبی کا لعاب، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اثرات ان کے اندر جب منتقل ہوتے ہیں، اللہ ان بچوں کو ہی کہتے ہیں یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اور ان کی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو تربیت کرتی ہیں اور میرے نبی سے آ کے کہتی ہیں یا رسول اللہ میں کام کرتی ہوں، چکی پیستی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ میرے منہ پہ آگ کی وجہ سے داغ پڑ گئے ہیں۔ اللہ کے نبی آپ بتائیے مجھے کوئی خادم دیجئے۔
नौकर दीजिए। लेकिन खुदा की कसम, अल्लाह के नबी नबी होते हैं, उनके सामने जन्नत होती है, आखिरत का दीदार होता है। ये घर बार, कोठियां, ये जोड़ियां, ये दौलत, ये पैसा, ये हुस्न, ये जेवर, ये चूड़ियां, ये जूतियां, ये फखर, ये मबाखात, ये तकब्बुर, गुरूर सिर्फ दुनिया का खास है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बेटी तो ऐसा किया कर, सुबहान अल्लाह पढ़, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़, अल्लाहु अकबर पढ़, इसको तस्बीह फातिमी कहेंगे। क़यामत तक आने वाली उम्मत इसको पढ़ेगी और सवाब तुझे मिलेगा। ए हाजिरा, तो इस्माइल की माँ है, इस्माइल की तरबियत तूने कर दी है। आ तो इस जगह दौड़ जिसको सफ़ा कहते हैं, मरवा कहते हैं। तेरे कदमों पे नबी भी आएंगे तो दौड़ेंगे, तेरे कदमों पे रसूल भी आएंगे तो दौड़ेंगे। ए इस्माइल, तू भी अल्लाह का पैगंबर है और माइमार काबा है, और तेरे वालिद भी खाना काबा की तामीर को कर चुके हैं। ये तुम्हारी असास है, ये तुम्हारी बुनियाद है। तेरी एड़ी की वजह से अल्लाह ने रगड़ कर एक जमजम का पानी अता किया है, और जमजम का पानी पीते पीते मेरे नबी ने आपके लिए एक रहमत का और दरवाज़ा खोला। सहाबा कहते हैं हज्जतुल वदा के मौका पे मेरे नबी ने जमजम का पानी पिया, आधा गिलास पिया, आधा गिलास आपने दोबारा कुएं में डाला। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपने हमें झूठा पानी क्यों नहीं दिया? मेरे नबी की आंखों में आंसू थे। आपने फरमाया, तुमने मुझे देखा है और तुमसे अल्लाह राजी हो गया है, तुम अल्लाह से राजी हो चुके हो, मगर मेरे बाद फितने का दौर होगा। उधर मौसीकी होगी, उधर गाने होंगे, इधर कारी अब्दुल बासित पढ़ेंगे, उधर सिद्दीक मंशावी पढ़ेंगे, इधर बड़े बड़े कुर्रा पढ़ेंगे, इधर हाफिज तैयब पढ़ेगा, उधर कुछ बच्चियां होंगी जो गाना गाएंगी, कोई गुलकार की तारीफ करेगा, किसी की डायरी में अल्लाह के नबी होंगे, किसी की डायरी में अबू मूसा अशअरी होंगे जो कुरान पढ़ते हैं। तो मेरे नबी के आंसू गिरने लगे। मेरे नबी के सहाबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आप क्यों रो रहे हैं? आपने फरमाया, अबू मूसा अशअरी ऐसा कुरान पढ़ता है, इसके कुरान पर आसमान के फरिश्ते रो रहे हैं और उनके आंसू गिर रहे हैं, और नीचे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रो रहे हैं। आज दुनिया के अंदर एक हाफिज तैयब बेटा है, इसके मुकाबला में कई बेटियां हैं जो ईमान से मंसूब हैं, और कई बच्चे हैं जो आप दूसरे स्कूलों में हैं, मगर उनकी दीनी तरबियत न होने की बुनियाद पर मेरे भाइयों वो दीन से दूर हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, 7 साल के बच्चे को नमाज का कह दो, 10 साल के बच्चे को मार कर भी अगर पढ़ानी पड़े, नव्विरू बुयूतकुम बिस्सलाह व नव्विरू बुयूतकुम बिलकुरआन व नव्विरू बुयूतकुम बिअस्वातिकुम, अपनी आवाजों से, कुरान से, नमाज से अपने घर मुनव्वर कर दो। जिस घर में नमाज नहीं, जिस घर में कुरान नहीं, अगर डिफेंस और DHA में 10 कनाल की कोठी हो, हजारों फानूस लगे हो, तुम्हारे मुख्तलिफ किस्म के गार्ड भी वहां पे मौजूद हो, बेहतरीन बेड हो, बेहतरीन सोफे हो, बेहतरीन कालीन हो, बेहतरीन पानी हो, मशरूबात हो, खाने हो, लज्जतें हो, साड़ियां हो, जेवर हो, ज्वेलरी हो, दौलत हो, पैसा हो, नाम हो, सब कुछ हो, मगर मैं इस पे कसम उठा लूं तो मैं हानिस नहीं हूं। एक जंगल में कच्चे बिस्तर के ऊपर, कच्चे फर्श के ऊपर, कच्ची खिड़कियों के अंदर, मट्टी के मकान में अगर तैयब जैसा बेटा कुरान पढ़ता है, अल्लाह के यहाँ डिफेंस का घर तारीख होता है, और इसका कच्चा घर जिसमें ये कुरान पढ़ता है अल्लाह के यहाँ चमकता है। टाइलें साफ हो गई, खिड़कियां साफ हो गई, पर्दे ठीक हो गए, बर्तनों की मेहनतें हो गई, खाने पीने की मेहनतें हो गई, मगर कुरान हकीम के साथ वो सलूक आज हमारे घरों में है जो कुरान को लवारिस करता जा रहा है, मगर ये कुरान लवारिस नहीं होता। इतनी जूतियां बंदे की हैं, खुदा की कसम उतने कुरान के सहीफे उसने आज तक घर में नहीं रखे। 10-10 जूतियां लेकर आया, 10-10 सूट लेकर आया, 10-10 तोले के जेवर आ गए, 10-10 गाड़ियां आ गई। अगर गधा है, घोड़ा है, हाथी है, उसकी भी तमाम कमरे उसने बना लिए और सजा लिए। LCD आपके घर में बिल्कुल सामने पड़ी होती है, मगर कुरान जिस वक्त कोठी को बेचा जाता है, कहा जाता है ये कुरान था जो हमने 50 साल पहले, 30 साल पहले, 10 साल पहले रखा था। आज इसको निकालो और इसको झाड़ो और दुनिया को बता दो कि ये कुरान है जो एक की तादाद में है, बाकी सारी दुनिया ने हर चीज को संभाला है, हर चीज का निजाम दिया है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के दौर में एक सहाबिया है, एक सहाबी है, कुरान पढ़ते हैं, घर कच्चा है,
بارش تیز ہوتی ہے، پانی نیچے آتا ہے، قرآن کے صفوں پہ گرتا ہے، صحابیہ کی چیخ نکلتی ہیں، صحابی کہتے ہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا میری جان جائے مگر میرا قرآن ضائع نہ ہو جائے۔ صحابی بھی کہنے لگے میری جان چلی جائے مگر قرآن ضائع نہ ہو۔ مشورہ یہ ہوا ہمارے سامنے ایک کافر ہے ہمارا دوست ہے، اس کا گھر پکا ہے، چلو رات کو اس کو قرآن دیتے ہیں، صبح اس سے قرآن لے لیں گے۔ کافر کے ہاتھ میں تھما دیا قرآن تحفظ کے لیے۔ رات کو وہ بھی کہنے لگا اپنی بیوی سے کہ ان کا قرآن تو بڑا مقدس ہے، ان کا رب تو بڑا اونچا ہے، ہم یہ قرآن اپنی الماریوں میں تو نہیں رکھ سکتے، زمین پر تو نہیں رکھ سکتے۔ بیوی نے کہا آدھی رات پکڑ کے تو کھڑا ہو جا، آدھی رات پکڑ کے میں کھڑی ہو جاؤں گی، مگر قرآن کو نیچے نہیں رکھیں گے۔ جس وقت میاں نے پکڑا آنسو جاری ہو گئے، بیوی بھی اٹھ گئی، بیوی نے بھی پکڑا آنسو جاری ہو گئے۔ صبح میرے نبی کے پاس جبرائیل وحی لے کر آئے، یا رسول اللہ جائیے آپ کے محلے میں ایک دروازہ کھولیے، دو اللہ والے بندے بن چکے ہیں جن کے دل میں قرآن اتر چکا ہے، کلمہ اتر چکا ہے، ایمان اتر چکا ہے، آپ بڑھتے جائیے، ان کو کلمہ سکھا دیجئے، کلمہ پڑھا دیجئے اور دنیا کو بتائیے اس قرآن کو سن کر کو دیکھو، سمجھ کر تو دیکھو، اللہ کی قسم یہ مقناطیس کی طرف تمہیں کھینچے گا۔ اگر کافر کے ہاتھ میں قرآن ہو اللہ تاثیر پیدا کر دے اور اس کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ کیا وجہ ہے آج مسلمانوں کے گھروں میں قرآن ہے مگر ماں اور باپ یہی کہتے ہیں حافظ طیب پڑھ لے گا، یہ حافظ بن جائے گا، ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ حدیث کے مفہوم کو غلط سمجھتے ہیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس لو کانت فی بیوتکم الدنیا فما ظنکم بالذی عمل بہذا۔ اگر تمہارا بیٹا نمازی بنے گا، اگر تمہارے بیٹے کی ٹوپی محفوظ ہوگی، اگر اس کی دستار محفوظ ہوگی، اگر اس کی داڑھی محفوظ ہوگی، اگر یہ موسیقی سے دور رہے گا، مسجدوں کے قریب رہے گا۔ میرے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ قرآن کے حافظوں کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا جب لوگ سوتے ہیں تو وہ جاگتے ہیں، جب لوگ روزہ کھاتے ہیں تو یہ روزہ رکھتے ہیں، جب یہ قرآن پڑھتے ہیں تو روتے ہیں، اگر رونا نہ آئے تو میرے نبی نے فرمایا رونے کی شکل بناؤ۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اگر رونے کی شکل بھی نہ بنا سکے تو کیا کریں؟ میرے نبی نے فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو۔ تم ہر چیز کے پیچھے روتے ہو مگر قرآن کے پیچھے نہیں روتے، ہر چیز کے پیچھے روتے ہو مگر نماز ضائع ہو جائے تو نہیں روتے۔ ہمارے بڑے اللہ والے اگر ان کی نماز رہ جاتی 7 دن تک سوگ مناتے تھے، اگر تکبیر اولا فوت ہو جاتی تھی 3 دن تک سوگ مناتے تھے۔ حضرت علی المرتضی جب میرے نبی کے کسی کام میں لگے ہیں اور آپ کی عصر کی نماز رہنے لگی، دوڑ کر میرے نبی سے کہا یا رسول اللہ آپ صاحب معجزہ ہیں، آپ اشارہ کیجئے یہ سورج رک جائے، غروب نہ ہو جائے، علی کی نماز عصر نہ رہ جائے۔ خدا کی قسم اگر میری عصر فوت ہو گئی علی دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ میرے نبی نے بھی یہ فرمایا من فاتتہ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، جس کی عصر رہ گئی سمجھو اس کے بیوی مر گئی، بچے مر گئے، گاڑیاں تباہ ہو گئی، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں اور دین سے بڑھ کر کوئی دین نہیں۔ میرے نبی نے حضرت علی سے فرمایا تو قرآن پڑھا کر، قرآن پڑھایا کر، تیرے گھر میں پیاس کا مسئلہ نہیں ہوگا، تیرے گھر میں بھوک نہیں آئے گی۔ علی تو قرآن پڑھتا جا، دنیا سے جائے گا اللہ تجھے شہادت کی موت دیں گے۔ اے علی تیری قبر پر اللہ ایسا نور برسائیں گے جیسے بیت اللہ پہ نور برستا ہے، جس طرح کائنات بیت اللہ کو دیکھنے کے لیے آتی ہے اس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا تیری قبر کو دیکھنے کے لیے بھی آئے گی۔ اور میرے نبی نے فرمایا اے عثمان غنی قرآن پڑھا کر، قرآن سے عشق کر، اس سے محبت کر، مر جاؤ گے نا یہ اولادیں کسی کو نہیں پوچھتی۔ مدرسوں کے بچے آ کے قرآن پڑھتے ہیں، بیٹا چودھری بن جاتا ہے، دائیں بائیں گھوم رہا ہوتا ہے، مدرسوں کے بچوں کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے، مگر پڑھنے کی توفیق ہمارے بچوں کو ہوتی ہے۔ کئی بچے ایسے ہیں جن کو نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی، کئی بچے ایسے ہیں جن کو موت کے وقت کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا کوئی پتہ نہیں، مگر اس بچے کو اٹھا لو، کھانے کی دعا تمہیں سنائے گا، پینے کی سنائے گا، بسمک اللہم اموت و احیا سے تمہیں رات کی دعا سکھائے گا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا تمہیں اٹھنے کی اٹھائے گا، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ تمہیں دودھ پینے کی، دودھ دینے کی یہ تمام دعائیں سکھائے گا، بسم اللہ توکلت علی اللہ سے تمہیں وہ دعا سکھائے گا
سے جانے اور آنے کی دعائیں ہوتی ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا، یہ دعا حافظ طیب آپ کو سنا دے گا انشاءاللہ۔ بیت الخلاء میں جانے کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ سنائے گا۔ واپس آنے پر الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، یہ دعا تمہیں انشاءاللہ سنائے گا۔ 6 کلمے تمہیں سنائے گا، الحمدللہ رب العالمین اور والناس تک کے چلے گا، اور اللہ تمہیں بتائے گا قرآن کے شروع میں بھی رب ہے، قرآن کے آخر میں بھی رب ہے، تم رب کے درمیان میں آ جاؤ۔ جو قرآن پہ آتا ہے وہ رب کے درمیان میں آتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا قرآن کا ایک ٹکڑا اللہ نے رکھا ہوا ہے پکڑ کے، ایک کونا تم پکڑ لو، تم سونا مت، بیدار رہنا، انشاءاللہ اللہ تمہیں کھینچ کر لے جائیں گے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن ایک نور ہے اور یہ ایمان والوں کے گھر میں بستا ہے، یہ بھی بڑا غیرت مند ہے، یہ بھی بڑا غیرت مند ہے۔ ایک گندے گلاس میں کوئی بہن بھائی دودھ نہیں پیتے، ایک گندے برتن میں کوئی سالن نہیں بناتا، ایک گندی چنگیر میں کوئی روٹیاں نہیں رکھتا، ایک گندے دسترخوان کو کوئی بندہ نہیں بچھاتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حافظ طیب کا دل گندا ہوتا اور اس میں قرآن آ جاتا؟ قرآن سوچ سمجھ کے آتا ہے، قرآن بیچ میں جاتا ہے، قرآن رچ جاتا ہے، قرآن بس جاتا ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے قرآن کے حافظ کو لے چلو، قبرستان میں گھوم کر آ جائے، 40 دن تک وہاں پہ کسی کو عذاب نہیں ہوتا۔ میرے نبی کا ایک صحابی تھا، ایک پہاڑ پہ دھوپ میں بیٹھتا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، پڑھتا رہتا، اس کو عشق ہو گیا، محبت ہو گئی۔ جب اس کا انتقال ہوا سورج رونے لگا۔ میرے نبی نے پوچھا جبرائیل سورج کو کیا ہوا ہے؟ یا رسول اللہ آج وہ صحابی دنیا سے چلا گیا ہے جس کا دیدار سورج کرتا تھا، تلاوت سورج سنتا تھا، اور اللہ کی قسم آج اس کے جانے پر سورج غمگین ہو چکا ہے۔ اور صحابہ نے اس کا جنازہ اٹھایا، بہت وزنی تھا، آگے بڑھے بالکل ہلکا ہو گیا۔ میرے نبی سے کہا یا رسول اللہ جنازہ شروع میں بہت وزنی تھا، اب یہ ہلکا ہو گیا ہے۔ میرے نبی مسکرا دیے، آپ نے فرمایا پہلے جنازہ تم نے اٹھایا تھا، بعد میں جنازہ فرشتوں نے اٹھایا ہے، اللہ نے اس کو ہلکا کر دیا ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے اس حافظ کو کیڑا نہیں کھائے گا، قبر میں مکوڑا نہیں کھائے گا، بچھو نہیں کھائے گا، اور یہ سورۃ الملک آئے گی، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور کہے گی حافظ طیب بالکل گھبرانا مت، تم نے مجھے نہیں چھوڑا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ عذاب پاؤں پہ آئے گا، وہاں پہنچے گی، سر پہ آئے گا، وہاں پہنچے گی، دائیں طرف آئے گا، وہاں پہنچے گی، بائیں طرف آئے گا، وہاں پہنچے گی۔ پھر رب سے کہے گی اللہ یا مجھے قرآن سے نکال دے یا میرے حافظ طیب کو کچھ نہ ہو، میری یہ سفارش قبول فرما لے۔ میرے نبی نے فرمایا جس وقت ایمان والا دنیا سے جاتا ہے اگر اس کا بیٹا ہو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اللہ اس کے ماں باپ کی قبر کو ٹھنڈا فرماتے ہیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے جبرائیل امین سونے کے تشت میں نیکیاں لے کے آتے ہیں اور عذاب والے مردے کو دیتے ہیں، اللہ جنت کی کھڑکیاں کھولتا ہے، وہ پوچھتا ہے اللہ یہ نوازیاں کہاں سے ہوئی ہیں؟ بے استغفاری ولدک لک، آج تیرے بچے نے تیرے لیے توبہ کی ہے، آج تیرے بچے نے تیرے لیے استغفار کی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے حافظ قرآن کے سر پر ہاتھ پھیر دو، دلاسا دے دو، 1 بال کے بدلے میں 1 سال کے صغیرہ گناہ تمہارے معاف ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اے عمر تیرے گھر کے باہر دروازہ کھٹکے گا، جب تو کھولے ان آنے والوں کو میرا سلام دینا، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھنا، جب تک تیرا ہاتھ ان کے ہاتھ میں رہے گا اللہ کے کرم ہوتے جائیں گے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ میرے نبی نے فرمایا قرآن کے طلبگار ہوں گے۔ حضرت عمر یہ سن کر 4000 مدرسے قائم کرتے ہیں، 5000 مسجدیں قائم کرتے ہیں۔ جب بیت المقدس آپ پہنچے ہیں لوگوں نے کہا کہ مقابلے کے بغیر اللہ نے فتح دے دی۔ حضرت عمر رو پڑے، کہا ایک وقت تھا میری ماں نے کہا تھا کہ تو اونٹ نہیں چرا سکتا، تو قرآن کیا پڑھے گا؟ اللہ کی قسم آپ نے فرمایا میں اپنی بہن کو مبارکباد دیتا ہوں جو قرآن پڑھتی جاتی تھی، عمر مارتا رہا پھر وہ پڑھتی رہی، عمر مارتا رہا پھر وہ پڑھتی رہی، عمر مارتا رہا، آج اس کا قرآن میرے سینے میں ہے، آج فاتح بیت المقدس میں ہوں، لاکھوں مربع میل اللہ رب العزت نے آج مجھے عطا کیے ہیں کہ میں نے فتح کر دیے ہیں، 22 قرآن کی آیتیں ہیں آج اللہ نے میری شان کے اندر اتاری ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا میری بیٹی ہے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کے ہاتھ میں قرآن تھا، اور یہ قرآن کا صحیفہ حضرت عثمان غنی نے لیا اور اس کے 7 نسخے چھپائے، آج
یہ اربوں نسخوں کی صورت میں ہے۔ اقرا جیسے ادارے ہزاروں بچوں کو جو پڑھاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں قرآن موجود ہے، اسلامیات موجود ہے، عصری تعلیم کے اندر شروع سے آخر تک ہر چیز اللہ نے ان کے ہاتھ میں دی ہے۔ اور قرآن کا حافظ جب انگلش بولے گا، قرآن کا حافظ جب انجینئر بنے گا، قرآن کا حافظ جب ڈاکٹر بنے گا، اس کا امام قرآن ہوگا، انجینئر اس کا مقتدی ہوگا، ڈاکٹر اس کی اقتدا کرے گا، تمام چیزیں اس کی اقتدا کریں گی۔ اور جب قرآن کو امام بنا کے آتا ہے، اللہ کی قسم اللہ اس کو کبھی ناکام نہیں فرماتے، اللہ اس کو کبھی برباد نہیں فرماتے، اللہ اس کو کبھی ہلاک نہیں فرماتے۔ امیر لوگ آج قرآن سے دور ہیں اس بنیاد پر کہ مولوی صاحب پڑھ لیں گے، بچہ پڑھ لے گا، ہماری سفارش ہو جائے گی، ہم نہ ادھر دیکھیں نہ ادھر دیکھیں۔ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ، کتنی بڑی طاقت تھی، کتنی بڑی حکومت تھی۔ اللہ نے ایک بیٹی عطا فرمائی جس کا نام زینب تھا، اس کو حافظہ بنایا، عالمہ بنایا، ایک فتوے کی کتاب لکھی جس کا نام فتاوی عالمگیری تھا۔ جب فتوہ چلتا تھا، ایک مہر باپ لگاتا، دوسری مہر اس کی بیٹی لگاتی، پھر جا کر وہ فتوہ آگے بڑھتا۔ آج اس کا نام فتاوی عالمگیری ہے۔ اللہ نے اس کو 2 بیٹے عطا کیے، اس نے دونوں کو حافظ بنایا۔ دادا سیٹ پہ تھا، یہ اپنے بچوں کو لے کر آیا، باپ سے کہا کہ یہ بچے آج حافظ بن چکے ہیں۔ دادا کی چیخ نکل گئی۔ اورنگزیب پریشان ہو کر عالمگیر سے پوچھنے لگا، ابا جی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ دونوں تیرے بچے ہیں، قیامت کے دن سٹیج پر اللہ کے نبی تجھے بلائیں گے اور تجھے تاج پہنایا جائے گا۔ کاش کہ میرا بیٹا تو ہے، تو بھی حافظ قرآن ہو جاتا، خدا کی قسم مجھے بھی اللہ کے رسول تاج پہنا دیتے۔ اورنگزیب کو ایسی چوٹ لگی، 6 مہینے حکومت چھوڑی، قرآن حفظ کیا، دونوں ہاتھوں کو آگے لیا، بچوں کو پکڑا، پھر باپ کی خدمت میں آیا، کہنے لگا آج 2 بچے میرے حافظ ہیں اور میں خود تیرا بیٹا ہوں، میں بھی حافظ ہوں، تیرا بھی تاج بن گیا، میرا بھی تاج بن گیا، باپ کا بھی بن گیا، دادا کا بھی بن گیا۔ یہ قرآن ہے۔ آج تک ہم نے کیا ہے؟ کمایا، کھایا، لیا، دیا، الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے۔ اللہ سب کو اچھا رزق عطا فرمائے، اچھی لباس عطا فرمائے، اچھی چیزیں عطا فرمائے۔ مگر عبد الرحمن بن عوف جیسا صحابی، جب میرے نبی کی زوجہ، ہم سب کی اماں سیدہ عائشہ حفظ قرآن کرتی ہیں، میرے نبی نے فرمایا میں پورے مدینے والوں کو بلا کے آج آمین کروں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا یا رسول اللہ، بیوی آپ کی ہے، ماں میری ہے، ہم سب کی ہے، آج پیسہ میرا خرچ ہوگا، آمین آپ کی بیوی کی ہوگی۔ جب وہ بہت بڑی آمین ہوئی، رات کو میرے نبی نے خواب میں دیکھا کہ عبد الرحمن بن عوف جنت میں گھسیٹیاں مار کے چل رہے ہیں۔ میرے نبی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا وجہ یہ ہے آج قرآن کی صداقت میں خوشی میں شریک ہوئے اور اپنی دولت کو بھی اللہ کے نام پہ خرچ کیا۔ خدا کی قسم اتنے امیر ترین دولت، مصعب بن عمیر جیسا کروڑ پتی صحابی، میرے نبی کے پاس صحابہ آئے، یا رسول اللہ دیہات میں قرآن پڑھوانا والا کوئی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا مصعب بن عمیر کو لے جاؤ۔ حضرت مصعب بن عمیر نے جب مدرسے شروع کیے اور بچے لانے شروع کیے، دولت ختم ہو گئی، سب کچھ قربان ہو گیا، کچھ ایمان پر، کچھ قرآن پر، کچھ اسلام پر، کچھ مسلح پر۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ یہ خدیجہ ہے جو میری بیوی ہے، سب سے پہلے کلمہ عورتوں میں نے اس کو پڑھایا، مسلح اس نے خریدا، دولت اس نے لگائی، مدرسے اس نے بنائے۔ اللہ کی قسم جب مجھے وحی آئی تو میں اس وقت ڈر گیا کہ یہ کیا چیز ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے۔ انک لتصل الرحم تحمل الکل تکسب المعدوم تقری الضیف تعین علی نوائب الحق، آپ صلہ رحمی والے ہیں، آپ پر وحی آئی ہے، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے۔ پھر جس وقت خدیجہ دنیا سے گئی تو میرے نبی کے آنسو گرے۔ جب اماں فاطمہ کی رخصتی ہونے لگی، آپ نے حضرت خدیجہ کا حال اماں فاطمہ کو دیا، کہا کاش آج خدیجہ ہوتی، آج خدیجہ ہوتی، نمازی عورت، ایمان والی عورت، قرآن والی عورت، دین والی عورت، غار حرا میں خود جاتی اور میرے نبی کی خدمت کرتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جبرائیل امین نے آ کر بشارت دی ہے، خدیجہ جب آ جائے اس کو جنت کے محل کی بشارت دینا اور اس کو کہنا ایسی جنت اللہ نے تیری لکھ دی ہے جہاں کوئی شور نہیں،
کوئی شغب نہیں، کوئی شغب نہیں۔ یہ بالوں کو ننگا کرنا آج ہمارے لیے شیطانی دھوکہ ہے، بالوں کو کٹوانا آج شیطانی دھوکہ ہے، پلکوں کو بنوانا آج شیطانی دھوکہ ہے، اپنے ناخن کو بڑھا دینا آج شیطانی دھوکہ ہے۔ بہن بازار میں چلے، ایڑی کی آواز آ جائے، کوئی مرد متوجہ ہو جائے، ہمارا دھوکہ ہے۔ عورت خوشبو لگا کے آگے بڑھے، یہ ہمارا دھوکہ ہے۔ حافظ قرآن حافظ طیب کے والد والدہ، میں اس پہ قسم اٹھاؤں، حدیثیں پڑھو، قرآن پڑھو، اس بچے کو اللہ کی قسم اللہ جب اعزاز دیں گے تو ہماری بہن کو بلائیں گے اور ہمارے بھائی کو بلائیں گے، اور نبی پاک کی خدمت میں آپ نے جانا ہے۔ سامنے اماں عائشہ ہوں گی، اماں خدیجہ ہوں گی، اماں فاطمہ ہوں گی، فرعون کی بیوی آسیہ ہوگی جس نے کہا تھا ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اللہ مجھے صوفہ، بیڈ، قالین، شہزادیاں، یہ تمام چیزیں نہیں چاہیے، اللہ مجھے یہاں سے بچائیے، فرعون سے ہٹائیے، اپنے پاس میرا گھر بنا دیجئے۔ آسیہ کو جب فرعون سزا دیتا تھا نا، فرشتے اللہ اتارتے تھے اور وہ آسیہ پر دھوپ میں آ کے چھتری کرتے تھے اور چھتری کا سایہ ان کو دیتے تھے۔ حضرت مریم کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہ مریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا، جس نے اپنی پاک دامنی کی حفاظت فرمائی، اللہ نے ان کو بیٹا عطا کیا جن کا نام عیسیٰ ہے، مگر بیٹا ایسا عطا کیا کہ جس نے رب سے کہہ دیا میں نے اللہ کے نبی کی امت میں جانا ہے، اللہ نے آسمانوں پہ اٹھایا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے اتریں گے، قرآن کے حافظ بھی بنیں گے، ان کی شادی بھی اس امت میں ہوگی، اولاد بھی اس امت میں ہوگی، اور ان کے بچے بھی قرآن کے حافظ ہوں گے۔ اور قرآن کا نور مانگنے کے لیے حضرت موسیٰ نے درخواست کی، عیسیٰ نے درخواست کی، تمام نبیوں نے درخواست کی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ ہم سب کو لے جائے گا انشاءاللہ، حشر کا میدان ہوگا، یہ اماں اٹھیں گی اور ان کے والد اٹھیں گے، ان دونوں کی پیشانیاں ایسے چمکیں گی جس طرح نبیوں کی پیشانیاں چمک رہی ہوتی ہیں۔ لوگ سوچیں گے یہ کوئی رسول نبی آئے ہیں، ان کو بتایا جائے گا یہ نبی نہیں ہے بھائی، یہ رسول نہیں ہے، حافظ طیب کے والد ہیں جو قرآن پڑھنے کے لیے مشورہ کرتے تھے اور اس کو جوتیاں پہنا کر، کپڑے لگا کر، وردیاں پہنا کر اقرا میں بٹھاتے تھے، پھر ماں شام تک انتظار کرتی تھی کہ میرا بیٹا آئے گا۔ ان کا جانا بھی ثواب تھا، انتظار بھی ثواب تھا۔ آج اس بچے کا نور جب قرآن میں آیا، اللہ نے ماں کی پیشانی کو چمکایا ہے اور باپ کی پیشانی کو چمکایا ہے، اور میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میں اس وقت حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا، مگر کچھ طبقہ ایسا ہوگا میں اعلان کروں گا کہ پہلے صحابہ پلا رہے تھے، اب محمد اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے۔ پوچھیں گے کون ہے؟ ان کے حافظ لے آؤ، حافظ لے آؤ، ان کو میں آج پلاؤں گا۔ فرشتے پوچھیں گے یا رسول اللہ اتنی بڑی امت میں آج ہمیں کیا پتہ چلے گا کون حافظ ہے کون نہیں ہے؟ میرے نبی فرمائیں گے جاؤ ان کے ہونٹ دیکھو، ان کا منہ دیکھو، اس کو سونگو، مشک کی خوشبو آئے گی، عنبر کی خوشبو آئے گی، اور یہ تمام حافظ قرآن ہوں گے، میرے نبی کے ہاتھ میں آئیں گے۔ پھر سامنے مشک کے پہاڑ ہوں گے، عنبر کے پہاڑ ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے، لشکارے پڑ رہے ہوں گے۔ آج آپ کا بیٹا سامنے ہوگا، میرے نبی سامنے ہوں گے، سارے نبی سامنے ہوں گے، ہر نبی حسرت کرے گا، ہر نبی کی امت حسرت کرے گی کاش کے قرآن والے ادھر بھی ہوتے۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، آجا پڑھتا جا۔ پھر یہ بچہ مشک کے پہاڑوں پہ چڑھے گا اور پیچھے اس کی والدہ نیچے ہوگی، والد نیچے ہوگا، اپنے رب سے کہے گا اللہ میرے تو والد بھی تھے، میری تو والدہ بھی تھی جو میرے قرآن پر، میری آمین پر، میرے پروگراموں پر، میری ہر چیز پر خوشیاں منایا کرتے تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ میرا اللہ اس کی سفارش قبول کرے گا، ماں کو بھی ساتھ کرے گا، باپ کو بھی ساتھ کرے گا۔ ماں پڑھے گی نہیں، باپ پڑھے گا نہیں، ماں حافظہ نہیں، باپ حافظ نہیں، مگر بچے کی سفارش سے اللہ ماں باپ کو بھی قرآن کے حفظ والوں کے درجے تک پہنچا دے گا، اور یہ بچہ پڑھتا جائے گا، پڑھتا جائے گا، پڑھتا جائے گا۔ پھر جنت میں انشاءاللہ جمعہ بازار لگے گا، مگر وہاں بھی اللہ میری ان بہنوں کو اپنے کمروں سے باہر نہیں نکالیں گے، اور مردوں کو نکالیں گے، سفید لباس میں ہوں گے، داڑھی کے بغیر ہوں گے، 33 سال کے جوان ہوں گے، خوشبوئیں مہک رہی ہوگی، جنت کے پتوں سے موسیقی کی آوازیں آ رہی ہوں گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کریں گے، حالانکہ ان پہ زبور اتری ہے، مگر زبور ان کو یاد نہیں، اور نہ زبور کسی کو یاد ہو سکتی ہے، اور نہ زبور کا کوئی حافظ بن سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد میرے آقا سورۃ الرحمن پڑھیں گے۔ آج سورۃ الرحمن بڑے بڑے معاشرے میں وکیل انتے ہیں، انجینئر ہوتے ہیں،
ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کو سورۃ الرحمن کا ہم کہتے ہیں نا پڑھو، وہ کہتے ہیں ہم نے گھر میں تلاوت لگا لی ہے، سورۃ البقرہ پڑھو، گھر میں تلاوت لگا لی. کیوں لگا لی؟ ہمیں پڑھنی نہیں آتی. میری بہنوں میرے بھائیوں، زندگی میں ایک دفعہ اس سورت کا ترجمہ پڑھ لو. 94 نعمتیں ہیں، 94 نعمتیں ہیں جو اللہ نے تمہیں دی ہیں. 31 بار اللہ نے تمہیں پوچھا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور یہ 94 کی 94 نعمتیں وہ ہیں جب یہ بوفے جنت میں لگے گا نا کوئی بندہ رجے گا نہیں. یہاں تو بوفے 2 گھنٹے کا ہوتا ہے، کھا لیں نہ کھائیں چلے جائیں. وہاں پر سب سے پہلا لقمہ ہلکے ذائقے کا ہوگا، سب سے آخری لقمہ جنت کا سب سے عمدہ ذائقے کا ہوگا. اور ایک ڈکار سے میرا اللہ ہر چیز آپ کی اس وقت ہضم کروائے گا. اور یہ 94 نعمتیں اللہ نے آپ کو پیش کرنی ہیں جنت میں. الرحمن علم القرآن. مگر سب سے بڑی نعمت اللہ نے کہا کھانا نہیں ہے بلکہ قرآن سکھانا. یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو آج اللہ نے عطا کی ہے. آج گاڑی لیتے ہیں لوگ، لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی. گھر بنتا ہے تو اوپر لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی. جی صوفہ لیتے ہیں تو لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی. کوئی نظر نہ لگ جائے. میں کہتا ہوں ھذا من فضل ربی کا مقام گاڑیاں نہیں ہیں، دولت نہیں ہے، سونا نہیں ہے. گاڑیاں تو اللہ نے کافروں کو بھی دی ہیں، دولت تو اللہ نے کافروں کو بھی دی ہے، سونا تو اللہ نے کافروں کو بھی دی ہے. سورج کافر کے گھر پہ بھی لگتا ہے، ہمارے گھر پہ بھی لگتا ہے. چاند اس کے گھر پہ بھی آتا ہے، ہمارے گھر پہ بھی آتا ہے. بھائی وہ کون سی چیز ہے جو اللہ نے ہمیں دی اور کافروں نے نہیں دی؟ وہ قرآن ہے، قرآن ہے اور ایمان ہے. آج کہو ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی. اللہ میں اس قابل کہاں تھا، میرے پاؤں اس قابل کہاں تھے؟ پورا قرآن میں نے سن لیا، پورا قرآن میں نے سنا لیا. آج میں حافظ کی ماں بن گئی، آج میں حافظ کا باپ بن گیا. اب میری بہن پردے میں رہے، میرا بھائی پردے کے ساتھ ساتھ عفت و حیا کے اوپر چلے، پوری داڑھی لے کر اللہ کے نبی کے دربار میں آپ نے جانا ہے. اور انشاءاللہ یہ تاج اللہ آپ کو نصیب کرے گا. اور یہ کوئی کھیل کھلونے کی بات نہیں ہے. ایک ایک آیت کو سینے میں رکھنا، ایک ایک آیت کو یاد کرنا. اللہ کی قسم میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن جب سورج آئے گا ہر بندہ پریشان ہوگا اور اس کو پیاس لگے گی، مگر قرآن والے پہ سورۃ البقرہ سایہ بن کر آئے گی، سورۃ آل عمران سایہ بن کر آئے گی اور یہ اس کو ٹھنڈا کر دے گی، یہ کبھی گرم نہیں ہوگا. اور میرے نبی نے فرمایا جنت میں جب تم داخل ہو جاؤ گے اس سے پہلے حشر کے میدان میں ایک بزرگ بھاگتے ہوئے آئیں گے، پگڑی پہنی ہوگی، سفید لباس ہوگا، ان کا نام ابراہیم علیہ السلام ہوگا. لوگ پوچھیں گے کہاں جا رہے ہو؟ وہ مسکرائیں گے بھی اور روئیں گے بھی اور کہیں گے آج میں اپنے نبی امت محمد حضرت محمد کی امت میں داخل ہونے کے لیے جا رہا ہوں. لوگ پوچھیں گے آپ تو جد امجد ہیں، آپ وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ آپ فرمائیں گے اس امت میں قرآن ہے، اس امت میں 5 نمازیں ہیں، اس امت میں حج فرض ہے جبکہ پہلے فرض نہیں تھا، اس امت میں روزے فرض ہیں جبکہ پہلے فرض نہیں تھے، اس امت میں زکوٰۃ فرض ہے جبکہ پہلے فرض نہیں تھی، اس امت میں معراج ہے جو پہلے نہیں تھی، اس امت میں شب برات ہے جو پہلے نہیں تھا، اس امت میں قربانی کے وہ طریقے جو آج سے پہلے نہیں تھے اس کا بھی اضافہ ہے. بہت سی چیزیں ہیں. آج میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہونے جا رہا ہوں. آپ بھی اللہ کے نبی کی امت میں شامل ہو جائیں گے اور آپ کہیں گے یہاں میری نسبت آج قرآن سے ہے. جنت میں جب داخل ہو جائیں گے اس وقت ایک چمک آئے گی، وہاں کی حوریں پوچھیں گی، فرشتے پوچھیں گے آج سے پہلے یہ چمک ہم نے نہیں دیکھی، آج یہ کہاں سے آ گئی؟ ان کو بتایا جائے گا جنت کے ایک کونے پر اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہی ہیں اور ایک کونے پر حضرت علی المرتضیٰ قرآن پڑھ رہے ہیں. جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کی دانتوں کی چمک سے اللہ جنت کو مزید چمکا رہے ہیں اور مزید لشکارے پڑھ رہے ہیں. میرے بھائیوں یہ قرآن ہے جو صحابہ کو اٹھا کے لے گیا، یہ قرآن ہے جو میرے نبی کو بلند کر گیا، یہ قرآن ہے جس نے تمام نبیوں کے نور کو منور کر دیا، یہ قرآن ہے جب اوپر گیا آسمان پر تو زمین روئی کہ ہمارے پاس نہیں، جب اللہ نے نیچے اتارا تو آسمان رویا کہ ہمارا قرآن نیچے چلا گیا. پھر میرے نبی نے فرمایا چلو کوئی بات نہیں، پہلے قرآن اوپر تھا زمین رو رہی تھی، اب نیچے آیا ہے آسمان رو رہی. اب میں وہ کام کرتا ہوں کہ صاحب قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آج میں زمین سے اٹھا رہا ہوں، آسمان پہ لا رہا ہوں تاکہ زمین بھی مطمئن رہے، آسمان بھی مطمئن رہے. اور ایسی جگہ اٹھا رہا ہوں جہاں جبرائیل نہیں پہنچے، جہاں میکائیل نہیں پہنچے،
جہاں کوئی نہیں پہنچا، وہ ہے سدرۃ المنتہا سے اوپر کا مقام۔ یہاں پر آپ نے اللہ سے بڑی بڑی گفتگو فرمائی ہے۔ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، رج بس کر آپ نے باتیں کی ہیں، اور یہاں پر اللہ رب العزت نے آپ کو تحیات آپ سے سنی، اور السلام علیکہ یہ تحفے آپ کو نصیب ہوئے۔ آیت الکرسی اور سورۃ البقرہ کے کچھ آیات اللہ نے آپ کو دی، اور پھر جبرائیل امین نیچے جب دیکھ رہے تھے، میرے نبی جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، آپ نے فرمایا اپنی امت سے کہنا جنت کے درخت لگاتے رہنا، ان کو ضائع نہ کرنا۔ اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، ایک مرتبہ پڑھو جنت میں تمہارا درخت لگ جائے گا، 1500 سال تک عربی نسل کا گھوڑا دوڑتا جائے گا، مگر تمہارے ایک گھر کے باہر کا جو درخت ہے اس کا سایہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، قرآن کی قدر کر لو تو بھی جنت، اٹھاؤ تو بھی جنت، دیکھو تو بھی جنت، بچے سے پیار کرو تو بھی جنت، اور اس بچے کی حوصلہ افزائی کرو تو بھی جنت۔ آج سے پہلے کہا جاتا تھا قرآن اس کو پڑھاؤ جو لنگڑا ہو، اندھا ہو، غریب ہو، جس کے پاس کوئی جگہ نہ ہو، لیکن آج میں آپ حضرات کے توسط سے بڑے حضرات جن کو اللہ نے ماشاءاللہ بڑی عزتیں، بڑی دولتیں، بہت بڑے مقام دیے ہیں، آپ کے بچے آج ہماری صفوں پہ ہیں اور یہ قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، اور ان کے اساتذہ آپ کے سامنے ہیں، ان کے نگران آپ کے سامنے ہیں۔ یہ تمام حضرات اس بچے کی حفاظت کرتے 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 آپ کے ہاتھ میں اس بچے کو دے رہے ہیں۔ اب اس کی دستار و پگڑی اور اس کے ایمان و صلات اور نماز و رمضان اور اس کی تراویح اور قرآن کی یادداشت کا اکرام کرتے رہنا، احترام کرتے رہنا، آمین کر کر اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کیا کرو۔ خدا کی قسم، اقرا کے بچے ہوں یا بڑے بڑے اور ادارے ہوں، جہاں سے بھی بچے نکلتے ہیں آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں، آپ حافظ قرآن کو زیادہ عزت دیں۔ یہ نہیں ہے کہ مولوی صاحب نے کہا بچوں کو پڑھاؤ بھائی ٹائم ہو گیا ہے، آپ نے پھٹی ہوئی جوتی الٹی ٹوپی کے ساتھ کہا چلو چلو اٹھاؤ سپارہ پھٹا ہوا پڑھ کے آ جانا۔ جب پڑھ کے آیا، اب ماں باپ بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں اور بچے کو کہتے ہیں چلو غسل کر لو، پینٹ پہن لو، ٹائی پہن لو، اب تم نے بیکن ہاؤس میں جانا ہے، ڈرائیور بھی آ گیا ہے، گاڑی بھی آ گئی۔ نہیں، یہ رسپیکٹ قرآن کو دو، یہ عزت قرآن کو دو، اور یہ قرآن کے اداروں کو دو۔ انشاءاللہ العزیز جب قرآن اپنا امام بنائیں گے آپ، اس کے پیچھے جتنی ترقی اللہ آپ کو دیں گے، اس کی امامت میں اللہ آپ کو بلند فرمائیں گے، اور کبھی آپ کو انشاءاللہ نیچے نہیں گرائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے حافظ طیب کا پڑھنا، ادارے کی محنت، اساتذہ کی محنت، تمام حضرات کی محنت، اور آپ حضرات کا اس خوشی کے موقع پہ شریک ہو جانا۔ آج جس طرح حافظ طیب کے لیے اور اس کی والدہ کے لیے اور والد کے لیے قابل فخر ہے، یہ یہاں نہیں ہے، یہ جنت میں بھی انشاءاللہ فخر ہوگا ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے، اور یہ بچہ آپ کو ساتھ لے کر 10 جہنمیوں کو ساتھ لے کر جنت میں ان کا قیام کروائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی فہم کی توفیق عطا فرمائے۔ اول و آخر اس تمام پروگرام کا اللہ اپنی بارگاہ قدرت میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا